اللہ اور رسول کے بعد کیا کوئی شخصیت دین پر سند ہو سکتی ہے؟ اگر صحابہ اور ولی اللہ تو پھر آج کے دور میں تو دونوں نہیں ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد کیا کوئی شخصیت دین پر سند ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے اندر آپ مولا علی کو بھول گئے۔ اس میں یہ بھی شامل کریں کہ اللہ، رسول اور مولا علی کے بعد کیا کوئی دین میں سند ہو سکتی ہے؟ یہ کریں۔ اللہ، رسول اور مولا علی کے بعد دین میں سند وہی ذات ہوگی نا جس کے قلب سے اللہ تعالیٰ اپنی حبل جوڑے گا، اسی کا حکم آیا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کے یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ۔ وہ اللہ کی رسی کدھر ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ولایت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ تجلیات الہی، وہی اللہ کی رسی ہے، وہ برستی رہتی ہے۔ جس کے اوپر بھی وہ تجلیات الہی پڑ رہی ہوں جس کے دل پر، وہ ولی اللہ ہے۔ اس سے جڑے رہنا، اللہ رسول سے، مولا علی سے جڑے رہنا ہے۔ اب زبانی کلامی اگر آپ اللہ کے، رسول کے، مولا علی کے نعرے تو لگائیں، لیکن روحانی طور پر اس حبل الہی سے جڑے نہ، تو بیکار ہے، زبانی دعویٰ ہی ہے نا۔ دین پر سند ہے نا، مولا علی دین پر سند تھے، مولا علی دین پر سند تھے۔ اس کے بعد اہل البیت کے جو ائمہ کرام گزرے ہیں وہ دین پر سند تھے۔ اہل البیت کے جو ائمہ کرام گزرے ہیں دین پر سند تھے۔ اور پھر ائمہ اہل بیت کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین پر سند تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جو چاروں علوم میں کامل ہو، ماہر ہو، لیکن واحد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جو شریعت میں بھی کامل، طریقت میں بھی کامل، حقیقت میں بھی کامل، معرفت میں بھی کامل۔ اسی لیے آپ پیران پیر دستگیر کہلائے، اسی لیے آپ قطب الاقطاب کہلائے، محبوب سبحانی کہلائے۔ یہ نہ صرف یہ کہ دین میں سند، بلکہ ان کا لقب محی الدین اس لیے پڑا کہ آپ نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو دین پر سند ہونا تو دور کی بات ہو گئی نا۔ غوث اعظم کی ہستی تو وہ ہے جس نے دین کو دوبارہ زندہ کیا، اور غیب سے آواز آئی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ ہستیاں ہیں۔ اچھا، اب آج کے دور میں تو نہ صحابہ ہیں نہ ولی اللہ ہیں۔ ہاں، نہ آج کے دور میں صحابہ ہیں نہ ولی اللہ ہیں، لیکن صحابہ سے افضل لوگ ہیں، ولی اللہ سے افضل لوگ ہیں بیٹا آج کے دور میں۔ کہاں ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے نا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس سے نسبت جوڑی ہے، جنہوں نے اس کا دیدار کیا ہے، جن کے لیے رسول اللہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی کے ماننے والوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، امام مہدی کے ماننے والوں کا ایمان میرا جو افضل ترین ہے اس کے ایمان سے افضل مہدی علیہ السلام کے ادنا ترین کا ایمان ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے۔ تو بھائی تم یہ دیکھو تم کون سی گلی میں کھڑے ہو۔ یہ وہ گلی نہیں ہے جہاں صحابہ کرام کی مدح سرائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیروکار ہیں جن کی مدح سرائی رسول اللہ نے فرمائی تھی 1450 سال پہلے، یہ کہہ کر کہ امام مہدی کا جو بالکل کھوٹا سکہ ہوگا اس کا ایمان بھی میرے افضل ترین سے افضل ہوگا۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث۔ اب اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت میں ناز کرو۔ یہ وہ گلی نہیں ہے جہاں پر صحابہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہو کوئی،
یہ وہ گلی ہے جہاں کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحابی رسول نہیں بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امام مہدی گوہر شاہی کا کتا بنایا ہے۔ صحابہ تو بہت پیچھے رہ گئے بھائی، ہم نے تھوڑی پیچھے کیا ان کو، ان کی تقدیر نے کیا ہے۔ پیچھے نہیں رہے، پیچھے ہی تو رہے کہ وہ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور رسول اللہ کو نہیں پہچان پائے، اور یہاں جب آئے 1450 سال کے بعد گندا پلیت انسان سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نسبت گوہر شاہی کے فضل اور کرم سے وہ رسول اللہ کے باطن تک پہنچ گیا، اس باطن تک، اس صورت مصطفیٰ تک پہنچ گیا جس پر اللہ فدا ہوا تھا، اور جو ان کے گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھتا تھا وہ رسول اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکا، تو کون افضل ہوا؟ سوچیے، وہ تو نہیں پہنچ سکا رسول اللہ کی حقیقت کو۔ اگر وہ رسول اللہ کی حقیقت کو پہنچ جاتا، 2-4 پہنچے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، 2-4 پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مولا علی کے غلام، مولا علی سے محبت اور نسبت، اب ظاہر میں یہی مشہور کیا گیا کہ یہ بھائی مولا علی کے غلام ہیں، وہ غلام نہیں تھے، مولا علی سے فیض یافتہ تھے، مولا علی کے صحابی تھے، جس طرح رسول اللہ کے صحابی تھے سلمان فارسی، جس طرح رسول اللہ کے صحابی تھے ابو ذر غفاری، طلحہ بن زبیر، اسی طرح میسم مولا علی کا صحابی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی نسبت رسول اللہ سے حقیقتاً جڑی مولا علی کے صدقے، اور جو علی سے باغی رہا وہ مصطفیٰ سے خالی رہا، جو علی کا باغی مصطفیٰ سے عاری تھا، تو راغی نہیں ملا۔ اب یہاں جو جلوہ مبارک دیکھو سرکار، لیکن گھروں میں سرکار کی تصویریں لگانا، گھروں میں سرکار کی تصویریں لگانا کافی نہیں ہے، وہ تو دیوار پہ لگی ہے، دیوار کو فیض ہو رہا ہے۔ سرکار کا یہ جلوہ مبارک گھر کی دیوار پر تو صحیح ہے، لیکن تجھے اس سے فیض نہیں ہوگا۔ اگر تجھے سرکار کے جلوہ مبارک سے فیض لینا ہے تو تجھے یہ یہاں لانا ہوگا۔ جب یہ چہرہ یہاں آ گیا ہیں، جب یہ چہرہ یہاں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ابو ذر غفاری پیچھے، اویس قرنی بھی پیچھے، سب پیچھے، تو آگے۔ اس لیے نہیں کہ تو کچھ ہے، بلکہ اس لیے کہ تیرے اندر جو کچھ ہے وہ ادھر نہیں ہے۔ جو تیرے اندر آ گیا وہ ادھر نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی ریس نہیں ہو رہی کہ کون افضل ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے ان کے اندر کچھ اور ہے، تیرے اندر کچھ اور ہے۔ جو تیرے اندر ہے وہ ہے جس کا طلبگار ان کا مان، تیرے اندر وہ ہے جس کا طلبگار 1,24,000 پیغمبر ہے، وہ ہے جس کا متحمل 1,24,000 پیغمبر نہیں ہے۔ اور یہ تصویر مبارک جو ہے یہ دور ہے، ادب سے بیٹھو، گستاخ مت بنو، دلوں کو کھولو۔ تصویر یار تمہارے دل میں اتارنا میرا کام ہے، تم صرف جھولی کھولو اگر کھولنا آتا ہے، جھولی کھولو تو زبان بند رکھو، آنکھیں بند رکھو، کان کھول لو، سراپا کان بن جاؤ، زبان مت کھولو، آنکھیں مت کھولو، سراپا کان بن جاؤ، صرف کان بنو، اس کا حکم سنو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔